کہتے ہیں ماہ رجب کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ سورت صرف 33 بار پڑھی جائے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ موقع پھر سال بعد ملتا ہے۔ ایک بار آپ اس سورہ مبارکہ کو اپنے گھر میں 33 بار ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ آج کے دن کی سب سے طاقتور سورت ہے، اور اس کا عمل اتنا مجرب ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے یا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے اور تمام حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر اس بندے کی 70 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ غیب سے پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ ماہ رجب کا وہ جمعہ ہے کہ جس کی عظمت اور فضیلت اتنی ہے کہ اس پورے دن میں جو بھی نیکی کی جائے ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا کر عطا فرماتا ہے، اور پھر اس دن کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ بڑی اہم بات جو آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ یہ عمل انتہائی طاقتور ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ پورے دن میں یعنی 24 گھنٹوں میں آپ کسی وقت بھی اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ترتیب بڑی آسان ہے، ہر کوئی سمجھ کر اس ترتیب کے مطابق اگر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتانے لگا ہوں ان کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ سب سے یعنی کہ وہ بندہ جس نے اس عمل کو پڑھا سمجھ لیں کہ وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا اور مقدر والا ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جیسے کہ ہم نماز کے اندر جو درود پاک پڑھتے ہیں اسی درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس کے اندر صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات برستے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں مال و دولت اور رزق کی برسات ہوتی رہے تو پھر دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو یہ سارے انعامات نصیب ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں دنیا کی کوئی بھی چھوٹی بڑی حاجت ہے، وہ کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو پوری نہ ہوتی ہو اس عمل کے ذریعے، یعنی کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر اور یہ طاقت رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے، اپنی مقصد کی نیت کریں گے، اور مقصد کی نیت کے لیے آپ نے 3 مرتبہ اپنے اس مقصد کو یعنی آپ نے یہ کہنا یا اللہ مجھے اسی سال مالا مال کر دے، یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے اسی سال مالا مال کر دے۔ کہتے ہیں اس عمل کی بدولت جس نے بھی مانگا ہے اللہ پاک نے اس کو عطا کر دیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس عمل کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس عمل کا وسیلہ اور واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کا وسیلہ اور واسطہ رد نہیں فرماتے بلکہ اس بندے کو عطا فرما دیتے۔ اب جس کی جو بھی حاجت ہے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا ہے، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ 19 رجب ہو اور جمعۃ المبارک کا دن ہو، اور آج کیونکہ 19 رجب ہو دیکھیں جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اسلامی تاریخ ڈیٹ بدل جاتی ہے، تو اب ماہ رجب کی 19 تاریخ اور جمعۃ المبارک کی رات شروع ہو چکی ہے، آگے دن ہوگا، تو دن رات میں جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی، ان میں پھر بعض کو بعض پر فقیت دی ہے، 7 دن بنائے ہیں اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فقیت دی ہے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہفتے کے تمام دنوں میں صرف جمعہ کا دن ایسا ہے کہ جس کے حوالے سے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت کا نزول فرمایا ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنی 4 صفتیں بھی بیان فرمائی۔ ایک اس نے فرمایا الملک، یعنی بادشاہ، حقیقی اور دائمی بادشاہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس پر کبھی زوال نہیں ہوگا۔ پھر اس نے فرمایا کہ القدوس، یہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے، یعنی کہ پاک ذات جو ہر عیب سے پاک صاف اور منزہ ہے۔ پھر فرمایا العزیز، یعنی زبردست، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے دوستو اس جمعۃ المبارک کے دن کو
اور بھی بڑی فضیلتیں اور بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ تو درود پاک آپ نے صرف اور صرف شروع میں اور آخر میں پڑھنا ہے، صرف اور صرف 7 مرتبہ، کیونکہ ہفتے کے اندر دن 7 ہوتے ہیں، اور 7 دنوں میں جس دن کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ بس اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آگے چلتے ہیں، کیونکہ آج کے دن درود پاک پڑھنے کے حوالے سے میرے آقا نے بار بار ارشاد فرمایا جو بھی جمعہ کے دن مجھ ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اور جمعہ کے دن پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا وہ درود پاک میں اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں، قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں وہ درود پاک شامل کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ پر 10 بار درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اسی لیے دوستو ایک بار پڑھیں تو 10 رحمتیں، 10 بار پڑھیں تو 100 رحمتیں، اگر کوئی بندہ 100 بار پڑھتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اپنے اس بندے کو اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام عطا کروں گا، اور قیامت کے دن وہ اس حال میں ہوگا کہ اس کا چہرہ روشن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش کر دی جائے گی۔ اس لیے دوستو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس عمل کو کیجئے گا۔ اول آخر جو تعداد بتائی اس کے مطابق آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دوستو درود پاک پڑھ لیا، تو یہ درود ابراہیمی پڑھنا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا، یہ بات اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی۔ اب دیکھیے حضرت فضالہ بن عبید یہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر یوں دعا مانگی اللہم اغفر لی ورحمنی، یعنی اے اللہ پاک مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلتا ایھا المصلی، یعنی اے نمازی تو نے جلدی کی ہے۔ پھر دعا کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پڑھ، اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ شخص نماز پڑھی، پھر اللہ پاک کی حمد بیان کی، نبی علیہ السلام پر درود پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی اب تو مانگ، جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو دوستو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان، یہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے جس کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اور بیان کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارا وہ عمل زمین و آسمان کے درمیان روک لیا جاتا ہے جس کے اول آخر ہم درود پاک نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ہم نے اس عمل کا آغاز کیا، جیسے میں نے کہا ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھی، پھر نیت کی، درود پاک پڑھا، اس ترتیب کے ساتھ جب یہ ساری باتیں آپ نے سمجھ لی، قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ بیٹھ گئے، باوضو بیٹھ گئے، پورے دن اور رات میں کسی وقت بھی آپ اس عمل کو پڑھیں اور یہ ترتیب رکھیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی چند ایک صورتیں ہیں جو آپ نے پڑھنا ہے، جن کی تعداد آپ کے سامنے 33 بار کا ذکر کیا گیا ہے، اور جب آپ یہ 33 بار کی تعداد کو مکمل کریں گے انشاءاللہ اسی وقت آپ کے گھر میں رحمتیں چھم چھم برسنے لگ جائیں گی، کیونکہ یہ صورتیں آج کے دن کے لیے بڑی اہم ہیں اور بہت ضروری ہیں۔ اس لیے ہر دوست احباب بہن بھائی اپنے گھر میں ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے تاکہ اس کو اس کی برکتیں نصیب ہو۔ اب پہلی صورت جو قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، اس کی آیات بھی 7 ہفتے کے اندر دن بھی 7 ہوتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں 7 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے، کیونکہ اس صورت کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے خزانوں سے نازل ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، صحابی رسول تہجد کی نماز میں سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اسے سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور سورت کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رسول نے سورت مکمل پڑھی، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، قرآن پاک میں اس جیسی کوئی اور صورت نہیں، نہ اس سے پہلے کسی اور کتاب میں اس طرح کی صورت کا نزول کیا گیا ہے۔ تو دوستو اس طرح اس سورہ مبارکہ کو اس تعداد کے برابر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، پڑھتے ہوئے کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا، آپ اس ترتیب کے ساتھ مکمل پڑھیں گے، آخر میں لفظ آمین بھی کہیں گے۔ اس طرح جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں اس کے بعد اگلی سورت کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ سورت وہ ہے کہ جس کے نزول پر شیطان بھی چیخیں مار کر رویا تھا، اور شیطان اتنی دہاڑیں مار کر رویا تھا کہ اس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 موقعوں پر چیخیں مارتا تھا،
ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، چوتھی مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ فرماتے ہیں شیطان انتہائی مشقت میں پڑا، خوب داڑے مار مار چیخیں مار مار کر چلاتا رہا اور روتا رہا۔ اس لیے دوستو یہ صورت ایسی ہے جس کی دیکھیں اس کے اندر ایک رکوع ہے، 7 آیات، 27 کلمات ہیں، 140 حروف ہیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ مکرمہ میں، ایک بار مدینہ منورہ میں۔ یہ بھی اسی صورت کو اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بعد جو دوسری صورت آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑی شان اور بڑی عظمت والی ہے، لیکن اس میں وہی بات آپ نے خاص اپنے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ یہ دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور یہ قرآن کریم کی ماں بھی ہے، یہ مضامین کا جامع بھی ہے، یہ نماز میں پڑھنا بھی فرض ہے، اسی لیے ثواب اور فضیلت اس کے ہر حرف پر کئی 70 گنیاں نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے اس کے ذریعے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھی مقرر فرما دیتا ہے۔ تو جس کی حفاظت کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ مقرر کر دیے جائیں، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنے مقدر والا ہوگا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں نا تو وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے، اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے دعا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے حصے کی دعا کی اور اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر ہوا کیا، ان میں سے ایک نے اس مصیبت سے نکلنے کا طریقہ یہی بچا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کا واسطہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو ہماری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل برسنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ پاک میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، میں ان میں سے پہلے نہ تو اپنے اہل و عیال کو پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا نہ ہی اپنے خادموں کو۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا، انہیں سویا ہوا پایا، میں نے انہیں نہ جگانا مناسب سمجھا اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو دودھ دینا پسند کیا، بلکہ میں نے دودھ کا پیالہ لیا، اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا، یا اللہ پاک اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا نا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو کہتے ہیں اس کی دعا سے وہ چٹان کچھ سرک گئی، لیکن ابھی اتنی نئی جگہ بنی تھی کہ وہ نکل سکتے۔ پھر دوسرے نے کہا یا اللہ پاک مجھے چچا کی بیٹی میں سے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، پھر وہ قحط میں مبتلا ہوگی، میرے پاس آئی، میں نے اس شرط پر اسے 100 دینار دیے کہ وہ میری خواہش پوری کرے۔ اب دیکھیے گا کہ یہ تینوں اشخاص جنہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اللہ پاک نے کس قدر ان کی رہنمائی فرمائی اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح جب یہ عمل آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، پھر اپنے اسی عمل کا واسطہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا، اور جو کچھ مانگیں گے، جیسے میں نے کہا کہ نیت یہ کریں کہ یا اللہ میرے گھر کو مال و دولت سے بھر دے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر مال و دولت سے بھر دیا جائے گا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو اعمال صالحہ سے جو دیکھیں جو شخص سچی نیت سے اپنے اعمال کا وسیلے سے دعا مانگتا ہے نا، جو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوتے ہیں، تو امید ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب غار میں پھنسے لوگوں نے اپنے ان اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی، انہیں خالص یعنی کہ رضا الہی کے لیے کیے تھے، انہیں ان کی امید ان کے وسیلے سے غار کا منہ کھل گیا، اللہ پاک نے ان کے لیے تمام راستے کھول دیے۔ تو اسی لیے جب آج کے دن آپ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگیں گے تو آپ کے لیے تمام بند راستے کھول دیے جائیں گے۔ اب یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورت بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ تو اس لیے یہ سورت دیکھیں ہمارے اوپر بعض اوقات جو مسائل جو پریشانیاں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے جب ہم جمعۃ المبارک کے دن اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے وہ نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، مشکلیں بھی آسان فرماتا ہے،
ہے اور تمام چیزیں جس کی ہم آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، وہ ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں، وہ مل جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی کسی کی خواہش ہے، جو بھی کسی کی حاجت ہے، جو بھی کسی کا مقصد ہے، وہ اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، تو اس سب سے چھوٹی سورت کی برکت آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اعمال بھی اگر اس دن کے علاوہ کریں تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس جمعۃ المبارک کے دن میں اس سورت کو پڑھنے سے آپ کو فائدہ اور برکت حاصل ہوگی۔ اس لیے اس سورت کو دیکھنے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی سورت، اس سے کیا ہونے والا ہے، لیکن یہی تو آپ کو پتہ نہیں، اس کے اندر خیر کثیر کا ذکر موجود ہے، اس کے اندر دشمنوں کی ضلالت ہے۔ اس لیے کہ جب کسی کو دشمن پریشان کرتا ہو، اس سورت کی تلاوت شروع کر دے تو اس کا دشمن اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی طاقتور سورت ہے، اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمتیں چھم چھم تمہارے اوپر برسنے لگ جائیں گے۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ اس کو جمعۃ المبارک کے پورے دن میں آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور جمعہ کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب جب اس سورہ مبارکہ کو آپ یعنی سورۃ الکوثر کو، انا اعطیناک الکوثر کو جب آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بندہ جس نے اس کو پڑھا آج کے دن انشاءاللہ، کیونکہ یہ دونوں اسم مبارک دولت کی کنجی ہیں، اور اسے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا، اس کی جیب مال و دولت سے بھر جاتی ہے۔ مالی پریشانی، اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مالی پریشانی میں مبتلا ہو، اس سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو وہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس اسم مبارک کو بھی 33 بار پڑھنا ہے، اور کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے اس کی ہر مصیبت آفت کو دور کر دیتا ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں، دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزیں اللہ پاک اس کی برکت سے دور فرما کر راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے رشد اور ہدایت کے دروازے کھولے، پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنی رحمت کو کشادہ کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر سب سے بڑھ کر رحمت کے خزانے کھولنے والا ہے۔ اس لیے امام بڑے بڑے ائمہ نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اسی کے بارے میں یہی بات کہی ہے کہ جن کی کوئی رکاوٹ ہو، جن کی شادیوں میں رکاوٹ آ چکی ہو، یا جن کے معاملات میں رکاوٹیں آ گئی ہوں، جن کے والدین پریشان ہوں، ایسی رکی ہوئی شادیاں، ایسی رکی ہوئی راہیں، ایسے رکے ہوئے کام، ایسی بندشوں والے، ایسے تمام معاملات جن میں کہیں سے کوئی راستہ نہیں بن رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اس میں اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بھی ہو سکتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کی ابتدا اور اس کی انتہا کیا ہے، ان تمام کے بارے میں میرے رب کو علم ہے۔ اس لیے ہم نے فقط اس کی بارگاہ میں التجا کرنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے جو اسم مبارک پڑھنا ہے، اس اسم مبارک کی طاقت یہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں نے پڑھا، الحمدللہ آج تک ان کے تمام راستے، تمام معاملات درست ہیں، اور تمام پریشانیوں سے ان کو نجات مل چکی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رکے ہوئے کام، رکی ہوئی دکان، اس طرح کے جتنے معاملات ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام اس کے معاملات کو درست فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ اسم مبارک بھی 33 بار پڑھنا ہے، تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، یہ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن تعداد میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے کھولنے والے۔ تو آپ نے کہنا ہے یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اس طرح جب پڑھتا ہے بندہ تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ جتنی بندشیں، جتنی رکاوٹیں، جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حل فرما، اور تمام مسائل سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی مشکلات ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں جیسی مشکلات کو بھی دور فرما دیتا ہے، اور وہ پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد ایک اور اسم مبارک ہے جس کا مطلب بڑا آسان سا ہے۔ دیکھیں رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اب اسی طرح رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے جب نجات مل جائے تو رزق کے تمام راستے کھول دیے جائیں، اور اسی طرح آپ نے جب یہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کی برکت سے ہر مشکل کام آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اسی لیے جو بھی اصول رزق کے سلسلے میں
نئے نئے اسباب تلاش کر رہا ہے، اس وظیفے کی برکت سے اس کے لیے نئی راہیں کھل جائیں گی۔ تو اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، اور اس اسم مبارک کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جتنی بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جو بھی تمہاری دعا ہوگی اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرما لے گا، کیونکہ آج کا وہ دن ہے کہ جس دن صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کی قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، ہر اس بندے کا نام لکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرتا ہے، اور پھر اس کے تمام وہ عمل جو اس نے کیے ہوتے ہیں، جس نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا ہوتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کا وہ عمل پیش کیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیرا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے سے کیا مانگتا ہے؟ اب جو کچھ اس نے مانگا ہوتا ہے، اگر رزق مانگا ہو، عزت مانگی ہو، دولت مانگی ہو، شہرت مانگی ہو، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اب وہ اس میں مبارک جو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا کرنی۔ دعا کے اندر آپ نے یہ ایک قرآن کریم کی آیہ مقدسہ، یہ ایک دعا ضرور پڑھنی ہے۔ دعا کے اندر بھی آپ نے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور دعا میں آپ نے یا ارحم الراحمین ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا جو اللہ کے حضور دعا کر رہا تھا اور انہی الفاظ کے ساتھ وہ دعا مانگ رہا تھا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ بندہ اب جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا کر دے گا۔ تو پھر صحابہ کرام نے اس بات پر تعجب کیا، یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں اس نے ایسی دعا پڑھی ہے کہ اس دعا کے بعد بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب وہ الفاظ پڑھنے 3 بار آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، 3 بار دعا کے اندر آپ نے اپنے مقصد کو پھر ذکر کرنا ہے، تو اس طرح آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب جو اسم مبارک ہے وہ اسم مبارک کا مطلب ہے رزق دینے والے، تو وہ کیا ہے اسم مبارک؟ یا رزاقو یا رزاق، یا رزاقو یا رزاق، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے